بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کا تعارف۔ سورہ آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 20 رکوع 200 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام آل عمران رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ آل کا ایک معنی ہے اولاد، اور اس سورت کے چوتھے اور پانچویں رکوع میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔ اس سورت کے مختلف فضائل بیان کیے گئے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ حضرت نواس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائیں جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں، یا 2 ایسے سائباں ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا صف باندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، ان کی پرورش، جس جگہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام کا اولاد کے لیے دعا کرنا، حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ملنا، اور حضرت عیسیٰ کے معجزات و واقعات کا بیان۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مزید مضامین بھی بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی صداقت پر دلائل دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول دین صرف اسلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بارے جھگڑنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانے والے اور قرآن کا انکار کرنے والے نجران کے عیسائیوں سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے والی گفتگو بیان کی گئی۔ میثاق کے دن انبیاء کرام سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے عہد لینے کا واقعہ بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا۔ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس امت کے باقی تمام امتوں سے افضل ہونے کا بیان، یہودیوں پر ذلت و خواری مسلط کیے جانے کا ذکر، جہاد کی فرضیت اور سود کی حرمت سے متعلق شرعی احکام اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا کے بارے میں بیان کیا گیا۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ اور اس سے حاصل ہونے والی عبرت و نصیحت کا بیان ہے۔ امت کی خیر خواہی میں مال خرچ کرنے، لوگوں پر احسان کرنے اور بخل نہ کرنے کے فضائل بیان کیے گئے۔ شہیدوں کے زندہ ہونے، انہیں رزق ملنے اور ان کا اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہونے پر خوش ہونے کا بیان ہے۔ اور اس سورت کے آخر میں زمین و آسمان اور ان میں موجود عجائبات اور اسرار میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، اور جہاد پر صبر کرنے اور اسلامی حدوں کی نگہبانی کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ مزید بھی آیت بآیت سن کر اس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ